ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ، ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیسہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی